تو آئیے آج ایک ڈرامہ سیریل کی قسط غالباً 103 ہے، اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی یہ قسط ایک جان لیوا حملے کے بعد جو حالات پیدا ہوتے ہیں، خاندان میں جو شدید قسم کی کشیدگی ہے اور کرداروں کے رشتے جو بنتے بگڑتے رہتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بالکل، بظاہر تو ایک فیملی کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس میں کئی پرتیں ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل ہیں۔ اور اس قسط کا جو مرکزی واقعہ ہے وہ ہے ضیاء صاحب پر حملہ۔ اس ایک واقعے نے جیسے پورے خاندان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی دیکھنا ہے کہ یہ بحران کیسے چھپی ہوئی چیزوں کو، پرانی باتوں کو، رنجشوں کو، یہاں تک کہ شاید نئے جذبات کو بھی سامنے لاتا ہے۔ اچھا، کردار کیسے رد عمل دیتے ہیں، ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو شروعات تو بڑی دھماکہ خیز ہے۔ ضیاء صاحب وہ ماہر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود گولی کھا لیتے ہیں۔ جی، اور حالت ان کی وہ کافی نازک بتائی گئی ہے، فوراً او نیگیٹو خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مطلب سین بڑا ٹینشن والا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر کہانی ایک آپ کہیں دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ہاں جب خون نہیں مل رہا ہوتا نا، ہاں تو فلز جن کا خاندان سے تعلق ویسے ہی بڑا پیچیدہ سا رہا ہے، ہاں۔ وہ خون دینے کے لیے آگے آتی ہے۔ او اچھا۔ جی، اور قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر اس پر کافی حیران ہوتا ہے۔ ظاہر ہے۔ تو یہ واقعہ صرف ضیاء صاحب کی جان بچانے کے لیے اہم نہیں، یہ فلز کے کردار اور شاید اس کے کسی چھپے ہوئے تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ صحیح۔ خاندان تو بس دعا کر رہا ہے، پریشان ہے۔ ایک لمحے کو تو لگتا ہے کہ شاید ضیاء صاحب نہیں بچیں گے۔ ہاں وہ سین تھا۔ جی، لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ اچھا، ہسپتال کا منظر ویسے وہ کافی افراتفری والا دکھایا ہے۔ ماہر شدید وہ احساس جرم میں ہے نا، شاید سمجھ رہا ہے کہ میری وجہ سے ہوا۔ بالکل، وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے، اور دوسری طرف عاطف کا رد عمل وہ تھوڑا ملا جلا سا ہے۔ ہاں کیسے؟ مطلب شروع میں وہ غصے میں ہے کہ ضیاء نے مشورے کے بغیر یہ کیوں کیا، اچھا۔ لیکن فوراً ہی اس کی فکر مندی سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ خاندان کے اندر وہ طاقت کی کشمکش بھی ہے اور فکر بھی، صحیح۔ یہ جذبات کا مکسچر ہے۔ جی۔ اور اسی دوران کہانی ہمیں تھوڑا ماضی میں بھی لے جاتی ہے، کچھ بچپن کی یادیں۔ او فلیش بیکس۔ ہاں، جیسے ماہر کا وہ بطخ والا کاسٹیوم پہننا۔ اچھا، وہ بھی دکھایا۔ جی، یا ناز کا کوئی کھلونا توڑ دینا۔ یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ کرداروں کی اصلی فطرت دکھاتی ہیں۔ مطلب؟ جیسے ماہر کی ذمہ داری لینے کی کوشش، ناز کی شاید شروع سے تھوڑی باغیانہ طبیعت، اور ضیاء صاحب کا ہمیشہ سے سب کو پروٹیکٹ کرنے والا رول۔ ٹھیک۔ تو یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ آج کے رویوں کی بنیاد ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز ہوتی ہے، گلشن اور فلس کے درمیان ایک صلح صفائی سی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ ماضی کی کسی غلط فہمی پر ایک دوسرے سے معافی مانگتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بحران واقعی دل صاف کر رہا ہے، یا یہ بس وقتی طور پر ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ اچھا، پھر ایک ہفتے بعد ضیاء صاحب گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جی، اور یہاں ایک اہم تبدیلی نظر آتی ہے نا؟ قسط یہ تاثر دیتی ہے کہ جیسے موت کے منہ سے واپس آ کر ان کا زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل گیا ہے۔ بالکل، وہ اب اصولوں سے زیادہ رشتوں کی بات کرتے ہیں، محبت، اعتماد، معافی، ایسی باتیں۔ اور خاص طور پر فلز کے بارے میں ان کا رویہ بہت اہم ہے۔ وہ اس کی طاقت، اس کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شاید اس کی یہ حفاظتی جبلت اس لیے ہے کیونکہ اس کی ماں نہیں تھی بچپن میں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ جی، یہ ضیاء صاحب کے کردار کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ وہ اب صرف خاندان کے سخت گیر سربراہ نہیں لگتے، بلکہ زیادہ ہمدرد، زیادہ سمجھدار انسان لگتے ہیں۔ اور وہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، جو کہ خاندان کے لیے ایک امید کی کرن ہو سکتی ہے۔ لیکن کہانی میں ٹویسٹ تو لازمی ہے۔ جہاں ایک مسئلہ حل ہوتا دکھ رہا ہے، وہیں نئے طوفان بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ بالکل، ناز کا معاملہ۔ ہاں، ناز ایک بڑا انکشاف کرتی ہے۔ وہ قدیر نامی شخص سے اپنے تعلق کا اعلان کر دیتی ہے۔ اور صرف اعلان نہیں کرتی، وہ ضیاء صاحب سے کہتی ہے کہ اس رشتے کو قبول کریں۔ اوہ خدایا، یہ تو خاندان میں ایک نیا بھونچال ہے، خاص طور پر جب اس کی نسبت ماہر سے طے ہے۔ جی، یہ بہت بڑا تنازع ہے۔ اور دوسری طرف ماہر کا کردار وہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ ضیاء صاحب سے وعدہ تو کر لیتا ہے کہ بدلہ نہیں لے گا، ہاں، لیکن اندر ہی اندر وہ حملے کا انتقام لینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اوہ،
تو وہ دکھا کچھ رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے۔ بالکل، یہ اس کے اندر کا خلفشار دکھاتا ہے، اور قسط میں یہ بھی دکھایا ہے کہ انسیا اس کی باتیں سن لیتی ہے۔ ارے تو مطلب آگے اور بھی پیچیدگیاں ہوں گی؟ لگتا تو یہی ہے۔ اور پھر فلس کا وہ سوال وہ ضیاء صاحب سے براہ راست پوچھتی ہے۔ کون سا سوال؟ وہ پوچھتی ہے کہ کیا اس کے والد نے شادی سے پہلے اس کی والدہ کو عتیقہ صاحبہ کے بارے میں بتایا تھا؟ اوہ ہو، یہ تو بہت مشکل سوال ہے۔ ہاں، یہ صرف ماضی کا سوال نہیں ہے، یہ خاندان میں ایمانداری، چھپے ہوئے راز اور نسل در نسل چلنے والے ایشوز کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً یہ گفتگو بتاتی ہے کہ بھلے ضیاء صاحب بدل گئے ہیں، معافی کی بات کر رہے ہیں، لیکن خاندان کے اندر ابھی بھی